السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا، آج ہمارا جو سبق تھا وہ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق آیت نمبر 32 سے ہم شروع کریں گے، 32۔ پیچھے والی آیات میں ہم نے بڑا اہم ترین سبق پڑھا کہ عورتوں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کو کہا کہ اپنی زینت کو قصداً ظاہر نہ کرے، قصداً ظاہر نہ کریں اور اپنے سینوں پر دوپٹے کے بکل مار لیں اور سینے کو ڈھانپیں تاکہ جو دیکھنے والا ہے یعنی سینے کا جو نشیب و فراز ہے وہ نظر نہیں آئے، اور اپنی زینت کی جو چیزیں ہیں وہ کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے، باپ کے، یا اپنے سسر کے، یا اپنے بیٹے کے، اپنے شوہر کے جو بیٹے وہ جو دوسرے سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں، بھائیوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، اور جو یعنی اپنی عورتیں ہیں، یعنی عورتیں جو ہیں عورتوں کے سامنے، اور غلام جو خدام جن کو عورتوں سے کوئی لگاؤ نہیں، اور جو وہ لڑکے جو عورتوں کے یعنی پوشیدہ مقامات سے لا علم ہیں، یعنی انہیں کوئی علم نہ ہو، اور چلتے وقت بھی وہ جو پیروں میں پزیب اور جھانجریں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں آرام سے چلیں تاکہ ان زیورات کی جو چھنکار ہے وہ سن کے یعنی لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف راغب نہ ہوں۔ یعنی پیچھے یہ جو آیات تھی بڑی اہم ترین آیات تھی، ان کو دوبارہ خود بھی پڑھیے گا اور ہائی لائٹ بھی کر لیجیے گا۔ آگے آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ من فضلہ واللہ وسیع علیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، تم میں سے جن کا نکاح نہ ہو اور ان کا نکاح کرا دیا کرو، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو، اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور جن لوگوں کو یعنی تنگی کی معاش کی تنگی ہو، ان کا یعنی کوئی موضوع رشتہ اگر نہ مل سکے تو انہیں چاہیے کہ پاک دامن رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور اے ایمان والو، تمہاری لونڈیوں، تمہارے غلاموں میں سے جو لونڈیاں یا غلام چاہیں ان میں سے یا تم ان میں سے آثار دیکھو یا صلاحیت دیکھو تو جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، تاکہ وہ آزاد ہو جائیں، انہیں ادا کر کے اپنا جو قرض ہے آزاد ہو جائیں۔ اور اے ایمان والو، اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کا مال متاع حاصل کرنے کے لیے انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد جو کام ان سے سرزد ہوگا اللہ انہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اور اے ایمان والو، ہم نے تمہاری طرف واضح آیات جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے عبرت ناک حالات اور متقیوں کے لیے نصیحت نازل کر دی ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو لوگ یعنی کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کا نکاح کرایا کرو، اور غلام اور جو لونڈیاں ہیں اور جو ان میں سے نیک ہیں ان کا بھی نکاح کرایا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آزاد مردوں اور عورتوں اور نیک غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرانے کا حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مفلسی کی وجہ سے بھی یعنی نکاح کرانے یا کرانے میں لوگوں کو یعنی
ایزیٹیشن فیل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ فرمایا کہ نکاح کے سلسلے میں یہ امر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا۔ یہ نہیں ہوتا نا کہ لڑکا غریب ہے یا لڑکی کے گھر والے ایسے نہیں ہیں تو شادی نہیں ہوگی، یا کچھ ایسے جیسے آج کل کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے ذہن میں۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ اب دیکھ لیں، ہم نے آیات پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اسی لیے مفلسوں کو غنی کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، وہ تو بڑی وسعت والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ حکم انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان میں امت توکل جو ہے اللہ پر وہ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے، اس کے سامنے کیا صورتحال اور کیا کچھ، وہ تو کن کہہ دے تو کام ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ انہیں غنی نہ کرے اس وقت تک صبر کرے اور پاک دامن رہیں۔ لڑکی والوں کا انکار ان کی فطرتی کمزوری کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرتی جو کمزوریوں کی وجہ سے انہیں انکار کرنے پر وہ فطرتی کمزور وہی کوئی معذور ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی بھی ایسے کوئی بھی وجہ کوئی بن سکتی ہے۔ ہم نے سورۃ نساء میں پڑھا آیت نمبر 25-28 میں یہی باتیں کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم آزاد مومن عورتوں اور مومن مردوں سے ان کا نکاح کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی مفلس کی مثلا مرد اگر مفلس ہے تو اس کو کہ کسی بھی صورت میں نکاح کرنے کا حکم ضروری نہیں، بلکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی مفلسی کی صورت میں نکاح کرانے کا حکم دیا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اقرار کرے، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی کہ ایسا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری دونوں میں ہے، باب النکاح میں، اے جوانو جو کوئی تم میں سے نکاح کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو اور اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شخص اخراجات کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے، روزے اس کی خواہش کو دبائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ اگر وہ استطاعت مرد جو ہے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح لازمی کرے، اس سے وہ بچ سکتا ہے، اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا یا مفلس ہے یا غریب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ وہ اپنی خواہشات کو روزے رکھ کے وہ دبا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر صورت میں نکاح کرنا ضروری ہے، اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تو احکام الہی کی خلاف ورزی ہوگی۔ پیچھے والی آیات میں بھی ہم نے ان کے بارے میں پیچھے صورتوں میں ہم نے پڑھا۔ میں آپ کو ان آیات کا شان نزول سناتی ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، عبداللہ بن نبی منافق کی 2 لونڈیاں تھیں، ایک کا نام مسکیہ اور دوسرے کا نام امیمہ تھا۔ وہ دونوں سے جبراً زنا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کی شکایت اللہ کے رسول سے کی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تو اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو دنیاوی زندگی کے لیے یہ تھوڑا سا مال حاصل کرنے کی غرض سے انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ جو شخص انہیں مجبور کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور جو لونڈیوں سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے ان کی مجبوری کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہم نے ابھی یہ یاد پڑھی، میں نے اس کا کو شان نزول بنایا کہ مجبور نہیں کریں۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو انہیں مجبور نہ کریں، اور اگر کوئی مجبوری کی حالت میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا آپ نے کہ اکثر یہ میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ ہمارے یہاں ایک لڑکی تھی، بشمول 18-19 یا اس سے زیادہ 20 کی ہوگی، اس سے کم ہی ہوگی، تو اس کی شادی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے
ایک بیٹے سے نوازا، تو وہ اس کا جو ایسے ہی جیسے ہمارے گھروں میں ہے یہ جھگڑے اور ساس بہو کے، وہ اس وجہ سے اس کے شوہر نے خودکشی کر لی۔ ہم؟ تو وہ جو لڑکی تھی بمشکل، میں نے آپ کو کہا نا 19-20 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، تو وہ اس کا بیٹا بھی بہت ہی کم، یعنی میں بھی چند ماہ کا تھا۔ تو مثلا اس واقعے کو تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں، لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ بہت زیادہ اس کو کہا گیا کہ ایسے، اس نے کہا نہیں، میں یعنی ان کے گھر ہمارا آنا جانا تھا، تو میں نے اسے کہا بھی تم ابھی جوان ہو، ابھی بڑی زندگی ہے تمہاری، تو تمہارے لیے یعنی یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ اس نے کہا مجھے کہ باجی میں نا عمران کے حق میں رہنا چاہتی ہوں، جس کے شوہر کا نام عمران تھا۔ تو پھر میں نے اس کو دیکھا کہ بڑی زیادہ گرمی کی شدت ہوتی تو وہ روزے رکھتی۔ پھر میں اسے پوچھتی بھی تم کیوں ایسے کر رہی ہو، اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہو، روزے رکھ رہی ہو؟ یعنی اس نے اپنی جو خواہشات ہے اس کو دبایا، یعنی وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی تو وہ رہی، اور ابھی تک الحمدللہ اس کا وہ جو بیٹا تھا وہ میرے خیال ہے کم از کم 20 سال کا تو ہو ہی گیا ہے۔ تو اس نے اپنی ساری عمر ہی ایسے گزار دی۔ ہم؟ اگر کوئی پاک دامن رہنا چاہتا ہے تو اسے رہنے دیں۔ ہم؟ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم دونوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کتے کی قیمت سے اور نجومی اور بدکار عورت کی اجرت سے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی زنا کی کمائی سے منع کیا ہے۔ ہم؟ ٹھیک ہے، واضح آیات اس لیے نازل کی ہیں تاکہ سمجھیں، لوگوں کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو اور احکام الہی سے سرکشی نہ ہو، اور جو نصیحت ہے اس کو قبول کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتوں کے بارے میں احکامات اتارے، ہم نے پیچھے سورۃ مائدہ میں بھی پڑھے، سورۃ نساء میں بھی۔ ہم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے جو عزت اور شرم گاہیں ہیں ان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ کأنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ آسمان اور زمین کا نور اور ہدایت ہے، اسی لیے آسمانوں کو اور زمین کو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ اسی کے نور اور ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے، اس تاک میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس ہے، وہ فانوس اتنا چمکدار ہے کہ گویا وہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اس چراغ کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ وہ چراغ کیا ہے؟ نور العلا، نور ہے، یعنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اچھا، آگے اللہ کہتے ہیں فی بیوت آذین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے انہیں مقام رفعت دیا جائے گا، اور ان میں سے اس کے نام کا ذکر کیا جائے گا، ان میں صبح شام تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی ان میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا ذکر کرنے یا نماز پڑھنے یا زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں لٹ جائیں گی،
اور وہ اس دن اس واقعہ ہوگا جو عمل انہوں نے یعنی کیے ہیں، اللہ ان کو ان کا اچھا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے زمین اور آسمان کا۔ نور سے مراد یہاں ہدایت اور رہنمائی ہے، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 35 میں، یعنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے لفظ نور کو ہدایت کے معنی میں استعمال کیا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ ہم نے سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف ہم نے دونوں میں پڑھا، یعنی اللہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے جو انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور کافروں کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور اور ہدایت سے نکال کر گمراہی کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی اس کا ذکر پڑھا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 میں، سورۃ نساء آیت نمبر 175 میں۔ معذرت چاہتی ہوں۔ سورۃ یونس میں بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 31، سورۃ رعد میں۔ یہ میں آپ کو یاد اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم پیچھے یہ یاد ان کے معنی پڑھ آئے ہیں۔ تو یہ جو اس کے نور کی مثال ہے نا، یہ ایک اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چراغ ہے، ایک طاق چراغ ہے۔ پھر آگے جو میں نے آپ کو ترجمے میں سنایا کہ اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دل کا لٹ جانا۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت ایک انتہائی تیز روشنی کے جگمگاتے ہوئے چراغ کی مانند ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور راہ راست پر آ جانا چاہیے، اور صبح شام مسجدوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تجارت، یہ آیت آپ بڑی اہم ترین آیت ہے، آپ دوبارہ بھی اس کو پڑھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تجارت اور خرید و فروخت آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کر دے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ کبھی بھی نہ ہی تو اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب باقیاتی، اللہ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں ریت، پیاسا اسے دور سے پانی خیال کرتا ہے، جبکہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پانی وانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح کافر کے اعمال محض فریب ہوتے ہیں۔ میدان حشر میں کافر کو اپنے اعمال کہیں دکھائی نہیں دیں گے، بلکہ وہ اپنے پاس اللہ کو موجود پائے گا اور وہ اس کا پورا حساب چکا دے گا، اور اللہ جلد ہی حساب چکانے والا ہے۔ کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تاریخی سمندر کو موج نے ڈھکا ہوا ہے، اور اس موج پر دوسری موج چلی آ رہی ہے، اور اس کے اوپر بادل ہیں، غرض کے تاریخیاں ہی تاریخی ہیں جو ایک دوسرے پر چھائی ہوئی ہوں۔ جب ایسا شخص جو سمندر کی تہہ میں ہو اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ سکے، اور جس کو اللہ روشنی سے نہ نوازے اور اس کے لیے کہیں روشنی نہیں ہوگی۔ یعنی مومنین کے اعمال کا ذکر ہوا، پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ مسجد میں صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی جو تجارت اور خرید و فروخت ہے وہ اللہ کے ذکر سے اسے غافل نہیں کرتی، پھر اللہ اس کو اچھے مال کا بدلہ بھی دیتا ہے اور اپنے پاس سے بھی کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ایک پیاسا مثلا دیکھتا ہے سراب چیز کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں اسے معلوم ہوتا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر انسان کو سمجھایا، اور کتنی گہرائی ہے اس مثال میں، کہ تاریخی پر تاریخی چھا جاتی ہے، پھر سمندر کی لہر اوپر ایک اور لہر آ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے اعمال آپ کے لیے محض دھوکہ ثابت ہوں گے، اور آپ کے اعمال آپ کے لیے ایسی طریق کا سبب ہیں جو ان طریقوں میں نجات کی صورت کہیں ممکن بھی نظر نہیں آتی، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ علم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو پرندے ہیں وہ پر پھیلائے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اس کے علم میں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اور اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی بادلوں کو ہانکتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر جما دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بادلوں کے اندر سے میਂہ برستا ہے
اور بادلوں میں جو اولے ہوتے ہیں وہ پہاڑ ہوتے ہیں، جو اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ انہی میں سے اولے نازل فرماتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اولے برسا دیتا ہے، اور پھر جس پر چاہتا ہے اولوں کی پھیر دیتا ہے، یعنی اولوں کو جب وہ اولے برف پڑتی ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ بیان ہے یہ، جب بجلی چمکتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادل سے نکلنے والی بجلی کی چمک عن قریب آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جائے گی۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، ان جانوروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو پاؤں کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اے لوگو، ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، تو اب تمہیں چاہیے کہ ان پر ایمان لاؤ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی یہ توحید پر آیات ہیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، پرندے بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور جو اللہ کہتے ہیں جب یعنی اللہ کہتا ہے کہ سب کو اپنا طریقہ معلوم ہے کہ تسبیح کیسے کرنی ہے۔ ہر مخلوق کو، یعنی اللہ کہتا ہے ہر مخلوق کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو بھی چیزیں زمین اور آسمان میں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں۔ یہ توحید پر آیا تھا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی مثال دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو ہانکتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر ایک دوسرے پر طے جماتا ہے، پھر اولوں کے وہ جو اولوں کے پہاڑ ہیں اوپر، پھر اللہ ان میں سے اولے برساتا ہے جہاں چاہتا ہے۔ برف باری ہوتی ہے نا، جب سخت سردی ہوتی ہے تو بادلوں کے اندر کی بھاپ جو ہے وہ جم جاتی ہے، اور برف کے بڑے بڑے تودے اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ پہاڑ، یہ مراد یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے تودے ہوتے ہیں، پھر برف کے یہ جو بڑے بڑے تودے ہیں بادل ہی بادلوں کے اندر ہوتے ہیں، پھر ان میں سے اللہ کہتے ہیں اولے برستے ہیں پر جس پر چاہتا ہوں۔ یہ توحید پر ہی آتے ہیں، یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی تسبیح کریں۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، سبق کافی ہے۔ آیت نمبر 46 تک ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگا کرے، اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ انہیں معاف کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں نا، انہیں پاک دامن رہنے دیں، اور جو کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ انسان بہک جاتا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔